السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 26 نومبر 2020 ہے۔ سوال جواب کا یہ دوسرا پارٹ ہے اور یہ صرف قبر اور قبرستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ چند گروپ میں بات ڈالی گئی تھی، دوسرے میں نہیں پہنچ سکی ہے، اس سے سوالات کم آئے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے بھی اسی سے متعلق سوال ہوگا، قبر سے متعلق، قبر میں کیا ہوتا ہے، مردوں سے متعلق۔ انشاءاللہ جو سوالات آ جائیں ان کو بات کر لیتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، قبر پر پھول ڈالنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں پہ پھول پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ریگستانی علاقہ ہے، لہذا کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھول کی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے جو ہے وہ پھول کا چکر چلا رکھا ہے غیروں کو دیکھ کر کے، اور اس پر دلیل بھی دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں تو فلاں پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جب گنیش پر چڑھایا جاتا ہے تو پھول کیا پڑھتا ہے؟ قبر پہ پڑھتا ہے تو درود پڑھتا ہے، چڑھایا جاتا ہے۔ اگر گنیش پر چڑھایا جاتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ پھول۔ زیادہ تر تو پھول جو ہے وہ مورتیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، لہذا اس قسم کی دلیل اپنی طرف سے اگر آپ دیں گے تو کراس کوسچن اٹھے گا اور اس کا جواب آپ کے پاس قطعی موجود نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو مٹی ڈالتے وقت دعائیں پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو لوگ پڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ حقیقت میں یہ ایک حدیث ہے اور غالباً حدیث مسند احمد کی ہے، اور اس میں حدیث چونکہ ضعیف ہے لہذا بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، حالانکہ انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حدیث ضعیف ہے تو کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے، مطلب آپ اس کو واجب کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں، اس کو سنت مؤکدہ کا درجہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو پھر ایسی شکل میں جائز ہے۔ نہ کرنے والے پر نکیر نہیں کرنی چاہیے، نہ کرنے والے کو جاہل نہیں کہنا چاہیے، نہ کرنے والے پر گناہ کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اب ہبلی میں تو میں نے دیکھا کہ وہ جب صاحب اتنی پابندی ہے اس کی کہ جو مٹی ڈالنے والے ایک صاحب ہیں، دوسرے صاحب اس کے بغل میں کھڑے ہوئے مستقل یہ دعائیں کیا کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ چونکہ بھارتی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سنت سے دور کیا ہے، ایک بڑے طبقے کو 65 سے 70% وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ہی عاشق رسول کہتے ہیں اور وہ ضرور سنت سے دور ہیں، لہذا وہ منہا خلقناکم زور زور سے پڑھتے رہتے ہیں اور دوسرے صاحب مٹی ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی سراسر جہالت ہے اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کیا مردے اپنی قبروں میں سنتے ہیں اور انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ابھی اس کے پہلے بھی بات میں نے کیا کہ جب انبیاء کے بارے میں جو حدیث میں نے بیان کی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اولیاء، اللہ، صالحین سب کے زندہ ہونے کی میرا کہنا ہے کہ اگر ان کو زندہ ہی رہنا ہے تو مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک دلیل، کوئی کام ان کا ہو کہ زندہ رہیں گے تو بڑا کام کر لیں گے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں، فلاں زندہ ہیں، انبیاء کے بارے میں حدیث ہے، ہم احتراماً قبول کر لیتے ہیں، اور کیفیت مجہول ہے یہ بھی قبول کرتے ہیں ہم، لیکن اس کے علاوہ بقیہ اولیاء بھی زندہ ہیں، صالحین بھی زندہ ہیں، کیا کہتے ہیں، شہداء بھی قبروں میں زندہ ہیں، اس کی سب کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ شہداء کے بارے میں قرآن نے جو بات کہی کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ وہی بھی کہہ سکتا تھا کہ جو ہے کہ وہ مرے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا اس نے کہا تم ان کو مردہ نہیں، یہ ان کے احترام کی بات کہی گئی ہے، ورنہ ہر آدمی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ انتقال کر گیا ہے، وہ مر ہی جاتا ہے۔ اب زندگی کی جہاں جہاں کیفیت ہے، اولیاء اللہ زندہ ہوں، انبیاء زندہ ہوں، شہداء زندہ ہوں، یہ سب کے سب عالم برزخ کی بات ہے، اور عالم برزخ میں ادنا درجے کا آدمی بھی زندہ ہے، بس یہ ایک الگ ہے کہ زندگی کے درجات الگ الگ ہیں۔ کوئی جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، یہ بہت ٹاپ کلاس کی زندگی ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات زیادہ نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قبروں میں سنتے ہیں، کوئی مردہ سنتا نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ بعض چیزوں کو سنانا چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے، کیا سناتا ہے ان کو؟ وہ صرف جو ہمارے پاس الفاظ ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہمارا سنا دیتا ہے، باقی آپ کی نہ فریاد سناتا ہے۔ اب تو فریاد کیوں سنائے گا اللہ؟
جو خود فریاد لوگوں کی سنتا ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ مردوں کو سناتے پھرے؟ کون سا مردہ اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ فریاد پوری کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں سناتا. قرآن مجید کیا ہے انک لا تسمع الموتى کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو مردے سنتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے سن لیتے ہیں. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے دادا دادا سلام سننے کا، بقیہ کچھ بھی نہیں. اور آپ کی فریاد تو قطعی نہیں سنتا ہے. اس کے خلاف بھی قرآن مجید کی آیت موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت میں پوچھا جائے گا ان سے کہ بھائی تم سنتے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، ہم کہاں سے ان کی مدد کرتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا پکارا جا رہا ہے. لہذا یہ جو سننے سنانے کی بات ہے. اور دوسری بات بھی کہنا چاہوں گا، ایسے مسائل میں آدمی الجھ کر کے اب اتنا ٹائم میرا برباد کیا نا، اتنا ٹائم میرا برباد کیا، میں نے اس کی تحقیق کیا، میں نے پڑھا، مطالعہ کیا. یہ سب کیا ایک ایسا سوال جس کا کوئی حاصل نہیں ہے. اگر وہ سنتے ہیں تو بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں سنتے تو بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جاننے کی فکر نہیں کی گئی کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، روزہ میں جو ہے وہ تقوی کیسے پیدا ہو، حج کس کے اوپر فرض ہوتا ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا ہے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس ایشو کو بنا دیا گیا ہے اور اسی میں پبلک کو، مسلمانوں کو الجھا دیا گیا ہے. یہ باقاعدہ غیروں کی ایک چال ہے. اس چال کا ریموٹ غیروں کے پاس ہے، چلتے ہم ہیں، چالوں کا ریموٹ ان کے پاس ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے قبرستان بہت پرانا ہے، اب وہاں تدفین نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی قبر کے نشان ہے، تو کیا مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ قبرستان پہ اب نہ کوئی قبر نظر آ رہی ہے اور نہ کسی کو ہوش و حواس میں کہ یہاں پر کوئی دفنایا جا رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں وہاں پر مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے خاص کر یہ کرناٹک کا بعض علاقہ، پاشا پور سائڈ اور یہ آپ کے آندھرا کا علاقہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو قبر میں رکھ دیتے ہیں. قبر کے بجائے آپ قبر کا لفظ استعمال ہی نہیں کریں، گڈھے میں رکھ دیتے ہیں. گڈھے میں رکھ کر کے ڈائریکٹ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. کوئی پٹرا نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ مٹی اس کے اوپر جیسے جانور کو دفن کیا جاتا ہے ایسے دفن کر دیا جاتا ہے. اور حیرت یہ ہے کہ ان شہروں میں اور ان جگہوں پر علماء موجود ہیں، لیکن اتنی یہ رسم گہری پکڑی ہے کہ علماء کی چلنے ہی نہیں دیتے ہیں، امام صاحب کی چلنے ہی نہیں دیتے ہیں، ہر حال میں اسی طریقے سے. تو پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر پہ ڈائریکٹ مٹی ایک دم سنت کے خلاف ہے. آپ یہ کہیے نہیں کہ قبر میں مٹی ڈالے، آپ بولیے میں نے گڑھے میں دفنا دے گا. قبر کہتے ہی ہے اس کو کہ جس کی شکل لحد کی ہو، یعنی قبر ہو اور بغلی ہو، اس کو لحد کہا جاتا ہے. قبر اس کو کہا جاتا ہے کہ بیچ میں رکھا جائے، صندوق بنائی جائے، ادھر چوڑا ہو پھر اس کے اوپر پٹا رکھا جائے، اس کو قبر کہتے ہیں. جو سائڈ میں ہوتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں، اور جس میں کچھ نہیں ہوتا اس کو گڑھا کہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو آپ یہ نہیں کہیے کہ میں نے قبر میں دفنایا اپنے مردے کو، بلکہ کہ میں نے گڑھے میں ڈال کر کے مٹی ڈال دی. یہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط طریقہ ہے، اور اس علاقے کو علماء کو چاہیے کہ اس پر آواز اٹھائیں اور زبردست قسم کا احتجاج کریں، اور جو لوگ اس میں آگے بڑھیں ان کو سراہا جائے، اور جو پرانے لوگ ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ مردے کی بے عزتی ہے اور اسلام جو ہے مردے کی بے عزتی نہیں چاہتا ہے. پوچھا گیا وہاں کا قبر میں عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ ابھی تو ہم گاؤں گئے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب قبر کا میت کے لیے سامان لینے جاتے ہیں، جو خاص دکانیں ہیں تو جیسے کفن وغیرہ کی، تو ان کے پاس پورا کٹ ہے، کہیے وہ کٹ ان کو دے دیتے ہیں، اور اس کٹ میں کیا ہوتا ہے کہ عہد نامہ لکھا رہتا ہے چھوٹا سا، اور اس میں بہت کچھ لکھا رہتا ہے. پھر اس میں بعض لوگ اس میں اپنے دستخط بھی کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بہت اچھا ہے، اللہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. ایک دم سنت کے خلاف ہے. تمہارے بتانے سے اللہ کو نہیں معلوم ہوگا اچھا ہے کہ خراب ہے. اچھا سب کو اچھا ہی لکھا جاتا ہے، شرابی ہے تو بھی بہت اچھا ہے، زانی ہے تو بھی بہت اچھا ہے، 90% نماز چھوڑا ہے تو بھی بہت اچھا ہے. معلوم ہے اچھے کی تعریف نماز چھوڑنا، زنا کرنا، چوری کرنا، بدماشی کرنا، یہ اچھے کی تعریف ہے. یہ لکھ کر دو لوگ جھوٹے قسم کے، اور جو دستخط کرتے ہیں وہ بھی نمازی نہیں رہتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے اندر والا ہے. یہ باہر والا بھی ویسے ہی ہے، اندر والا بھی ویسے ہی ہے. تو ٹھیک ہے، جھوٹے کی گواہی جھوٹا دیتا ہے، دونوں جھوٹے، مرنے والا بھی جھوٹا، یہ بندہ بھی جھوٹا. یہ شرعی لحاظ سے ایک دم غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جانور کے پیٹ کے اندر کا اوجھڑی یا پچونی جو کچھ بھی ہوتی ہے، ابھی اس کو پھاڑا نہیں گیا ہے،
सारा उसकी गलादत पैक है, उस पर अल्लाह का नाम लिख करके पर्ची रख दी जाए और उसके बाद ये मालूम हो कि 3 दिन के 4 दिन के बाद ये फट जाएगा, तो ये आपका पर्चा रखना सही है? ये बेइज्जती नहीं है लफ्ज़ अल्लाह की है? और अल्लाह से वादा किया जा रहा है और वो पर्चा आपने उसके अंदर रख दिया। 1 हफ्ते के अंदर क्या होना है, बॉडी फट जानी है और वो आपका लिखा हुआ लफ्ज़ उसी गलादत में रहना है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ हकीकत मालूम होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने बुद्धि दिया है, दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, लिहाजा इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। पूछा गया है कि मौलाना साहब कब्र में बैल की टहनी रखी जाती, इसकी असल क्या है? ये एकदम गलत बात है। मैं आपके इसकी वजह बता देता हूँ और अब इसकी वजह बता देता हूँ। बाद इलाकों में एक जानवर पाया जाता था, बिज्जू। बिज्जू सिर्फ और सिर्फ मुर्दा खाता है। तो वो क्या करता था कि जब आदमी दफन करके आ जाता था तो वो कब्र खोदता था और कब्र खोद करके वो जा करके मुर्दे को खाता था। उससे बचने के लिए, कब्र से बचने के लिए उसको को बैर के कांटे लगाए गए। बैर वो टहनियाँ लगाई जाती थी जिसमें खूब कांटे हों, ताकि वो जब खोदे तो उसको कांटे चुभे और वो खोदना बंद कर दे। इस मकसद से बाद लोगों ने बैर की टहनियाँ डाली। अब क्या हुआ नतीजा? अब नतीजा हुआ ये अकीदा हो गया, बिज्जू भी खत्म हो गया है, बिज्जू लापता हो गया है, पता ही नहीं है बिज्जू मौजूद भी है कि नहीं मौजूद है। जैसे गिद्ध लापता हो गए हैं ऐसे बिज्जू भी लापता हो गए हैं। लेकिन वो टहनी का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब ये समझ लिया गया है कि बैर की टहनी रखना सुन्नत है। एकदम गलत बात है, बैर की टहनी का कोई ताल्लुक नहीं है। पूछा गया है कि मुर्दे सलाम सुनते हैं क्या, इसके अलावा भी बातें सुनते हैं क्या? कुरान हदीस तो कुछ ऐसा है, मुर्दे सलाम सुनते हैं, यह हदीस से साबित है। एक आध हदीस और है कि जब वो कोई जाता है तो पैर की चप्पल की आवाज़ भी सुनते हैं। ये 2 बातें हदीस से साबित है। बकिया खुद से कुछ नहीं सुनते हैं, अल्लाह जो चाहता है सुना देता है। हदीस के पहले तो इसके बारे में बात हो चुकी है। पूछा गया कि क्या कब्रिस्तान में कुरान खोल कर बैठ कर पढ़ सकते हैं? नहीं। देखें, कुरान पढ़ना सवाब का काम है। सवाब